یہی تو پرابلم آئی ہے نا بڑے بڑے وکلاء پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیسے کوئی وہ قانونی نقطہ جو ہے دیکھیں سروت یہ ہے کہ ابھی بھی جو آپ کو 4-5-6 دن بحث نظر آئی تھی وہ کانسٹیٹیوشنل جسٹس کی نہیں آئی تھی، وہ پولیٹیکل جسٹس کی آئی تھی، وہ الیکٹرل جسٹس پہ آئی تھی، اور پولیٹیکل الیکٹرل جسٹس جو ہے اس کی بھی تو کوئی بیکنگ ہونی چاہیے نا. اور انہوں نے کہا جی کہ ڈھونڈے وہ بندے کون ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب یہ مکس اپ کرتے ہیں کہ جی 13 جنوری کو جو ہماری پوزیشن تھی اس کی وجہ یہ ایک بنا. بھی 13 جنوری ایک انڈیپینڈنٹ تھا کہ جس کے اندر آپ کو الیکشن سمبل نہیں ملا، لیکن 8 فروری کے بعد جو ہے وہ تو آپ کا فیصلہ تھا. کہانی تو وہیں سے شروع ہوئی. نہیں میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں تو جہاں تک لڑائی ہو سکتی ہے سروت یہ ہے کہ اگر دیکھیں میں آپ ان کا جو انٹرا پارٹی کا ایشو تھا 2019 سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا تھا، ان کے اکاؤنٹس کا بھی پی ٹی آئی کا ایشو تھا، ان کے اس کے بعد الیکٹرل، یہ 6 مہینے 8 مہینے کا ٹائم کرتے گئے. 2022 تک انہوں نے اس پروسیس کو نہیں کیا. گورنمنٹ کے اندر تھے نا، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں یہ بھی کر لیتے. اس کے بعد 23-24 کے اندر جب آپ کنفرنٹیشن کے اندر گئے ہیں تو میں اس کو اور اینگل کہ بھی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے وہ ایسا میکانزم بھی نہیں ہے کہ اپنے الیکشن ٹھیک کروائیں. ایک طرف وہ الیکشن موجود ہے، یعنی کہ آج بھی ان کے کاغذوں کے اندر جو ہے وہ اسد عمر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور میٹنگ جو ہے وہ کوئی اور بلا رہا ہے، چیئرمین اس کے اندر کوئی اور. وہ اعلان کہہ چکے نا پی ٹی آئی سے چھوڑنے کا، وہاں پہ اگر نہیں دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں نا اگر ایک بندہ دیکھیں سروت اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں تو اس کو پارٹی سے پھر آپ نے نکالنے کا بھی ایک اگر آپ کا ایک بڑا آفس بیریئر ہے تو آپ نے اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے نا. اب وہ جو میٹنگز بلانی تھی جب آپ نے کرنا تھا وہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، جنرل سیکرٹری وہ کوئی اور تھا، نوٹس کوئی اور کر رہا ہے. لیکن میں اس میں بھی نہیں جاتا، میں بنیادی طور پہ یہ جاتا ہوں کہ ابھی جو آپ کے سامنے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کی آپ کو میں 5 ایگزامپلز دیتا ہوں. آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے جب جسٹس ثاقب نثار نے ایک فیصلہ کیا پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کا، ساروں نے تنقید نہیں کی تھی کہ غلط فیصلہ ہے، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا. آرٹیکل 63(a) کے اندر ووٹ کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی، جو قانون میں نہیں لکھا تھا سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر آپ نے دیکھا کبھی لا پاس نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے کیا 10-5 سے انہوں نے کر دیا. نیب امینڈمنٹس کو انہوں نے ریورس کر دیا. اس کے بعد آپ ملٹری کورٹ 56 سال سے جو ہے آپ کے ملک کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہے، اور انہی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور کہا کہ جی ملٹری کورٹس کے ٹرائل بالکل ٹھیک ہے. اور اب یہ بات جو آگئی یہ کہ بھی پرابلم آپ کی لیگل پولیٹیکل سٹریٹجی کے اندر تھا. انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب، اس کا ایک مقصد اور اس کا ماضی ایک الگ ہے، اس کو موجودہ حالات میں میرے خیال میں جوڑنا مناسب نہیں ہوگا. نہیں وہ اس لیے نا دیکھیں وہ اس لیے آپ نے ایک کہا کہ جی یہ سارے کا سارا جو کانٹیکٹ بنتا ہے ایک 26ویں ترمیم بنتی ہے اور اس کے بعد بنتا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. 26ویں کے بعد ہی آئینی بینچ بنا تو دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا جس میں اسمبلی کی پریزنس تھی، وہ تو 8 فروری 2024 کا ہے. امینڈمنٹ جو ہیں وہ آپ کی آتی ہیں 22 اکتوبر 2024 کو، جو آپ کی 26ویں اس وقت تو 26ویں ترمیم تھی موجود نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا جو فیصلہ نہیں ہوا. اور پھر آج تک جب تک فیصلہ ہوا ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اندر جا کے سیٹس مانگی نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں چونکہ ہم اس چیز کے انٹائٹل ہیں، یا اسمبلی کے اندر جو ہے یا اسمبلی کے باہر جو انہوں نے کوئی درخواست دی اس طرح کے اندر کہ پی ٹی آئی انٹائٹل ہے. تو اگر وہ چیزیں سپریم کورٹ نے ایکسیڈ کیا اس چیز کے اندر اور برڈن پھر ڈال دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے، تو پھر اگر یہ بات سروت مان لی جائے کہ سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ کرے گی تو پھر ٹھیک ہے، اور بھی فیصلے جتنے آئے. اگر یہ فیصلے ذوالفقار علی بھٹو کا آپ کے سامنے نہیں آیا، 46 سال بعد سپریم کورٹ نے ریورس کیا اپنے ہی فیصلے کو ریورس کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 12 ممبرز بینچ تھا، اس میں سے 9-3 سے فیصلہ ہے، 9 یعنی کہ 7 ایک ہوئے، 2 نے اپنے آپ کو ریورس کیا اور کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو بھجوائیں، 10ویں کو آپ نے ریکیوزل کی طرف لے گئے، 2 نے اس کو ڈسمس کیا، یعنی کہ 9-2 سے فیصلہ آیا. اور وہ فیصلہ جو ہے اب اس فیصلے کے کنٹینٹ پہ بات نہیں ہو رہی، بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں 26ویں ترمیم یہ ایک سروت جج جیسا نہیں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے جس کی ایلیویشن ہائی کورٹ سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے. سوالات تو ہیں حافظ صاحب، آئینی بینچ پہ سوالات تو ہیں. نہیں سروت سوالات اس لیے آئے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا سسٹم یا پروسیس چلنے لگا کہ آنی چاہیے،
پی ٹی آئی نے بذات خود یہ کہا کہ جی ہمیں قاضی فائز عیسیٰ منظور نہیں ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچ دیا جائے, اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز تھیں. ان نیگوسیشنز کے اندر جو ہے یہ سارا پروسیس ہوا, آل آؤٹ یہ ان کے ساتھ, اور یہی اسٹالورٹ سے جو آپ کو ابھی کورٹ کے اندر نظر آتے ہیں یا باہر نظر آتے ہیں, یہ سارے کے سارے اس 26, انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے اندر ٹلٹ جو ہے یا میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آئے گی, اور گورنمنٹ پھر اپنی مرضی کرے گی. یہ اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے فیصلے کروا رہی ہے. دیکھیں سرورت, میں آپ کو بتاؤں, میں جس دن یہ سارا تھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ پولیٹیکل اور یہ اس طرح کے گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ ایک طرف جائیں. اب یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف آپ نہیں گئے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کے ملک میں ایک پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو تھا نا جی. ان کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بننا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہیڈ نہ بنے, اور اس کام کے لیے انہوں نے باقی چیزوں کو, اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم بری ہو, کسی ایک ووٹ نے پی ٹی آئی نے سینٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر اس کی مخالفت کی ہے. 24 کو نوٹیفائی ہوتا ہے, 26 کو چیف جسٹس کا ایلیویشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے, پی ٹی آئی وہاں پہ بھی موجود ہے, جوڈیشل کمیشن کی ساری میٹنگز کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ججز جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر آ رہے ہیں اس پروسیس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے اوپر جب یہ سارا ووٹنگ کا معاملہ ہو رہا تھا, یہ آن ریکارڈ چیزیں, کوئی غائب ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا, یہ بہت ساری چیزیں. مجھے آپ یہ بتائیے, مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آنا تھا سو آ گیا. اب سوال جو سب سے زیادہ اہم ہے, جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو میجورٹی ججز کی آ رہتی ہے, اب مجھے یہ بتائیے, ایک فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے معزز ججز نے کرنا ہے, وہ فیصلہ ابھی آنا ہے, اس آنے کے پہلے ہی ہفتہ پہلے یہ پورا ایک کینوس سج جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا, مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں نہیں آئیں گی. یہ جب اس قسم کی توقعات ڈیولپ ہو جائیں کہ یہ ججز یہ فیصلہ دیں گے, تو پھر آئین کہاں گیا, قانون کہاں گیا, وہ انصاف کے لیے جو سپریم کورٹ کی عمارت کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, تو کیا وہ آنکھیں بند کر لیں, موند لیں اپنی آنکھیں؟ سر میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ جو میکانزم اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جس کے اندر گورنمنٹ کی میجورٹی بنی ہوئی ہے, یہ وائبل بھی نہیں ہے, ڈویبل بھی نہیں ہے, اور پبلک ٹرسٹ کے اندر بھی نہیں آئے گا. چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ ججز کو کس کو بینچ میں ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, کو کیس کو لگنا چاہیے, نہیں لگنا چاہیے. جتنی جلدی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک آئے اور اس کو انڈو کریں اس چیز کے اندر کہ گورنمنٹ کا اس پروسیس کے اندر جو ہے بینچ کے اندر اور کیس فکسیشن کے اندر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اپوائنٹمنٹس کے اندر ایک میکانزم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ یہ پبلک ٹرسٹ تو آئے نا. اب جو بھی ہے, اگر فرض کیا پی ٹی آئی حکومت کے اندر آتی ہے, دوسری سائڈز پہ آتی ہے, تو پی ٹی آئی میجورٹی کرے گی نا, تو جب میجورٹی کرے گی وہ جج فیصلہ ٹھیک کریں یا غلط کریں تو یہی آئے گا کہ ان ججز نے جو ہے چونکہ گورنمنٹ کے یہ نامینیز ہیں یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں. اس پرسیپشن کو بدلنا چاہیے اور ہمیں اپنے سسٹم کی میجر جو ہے اوور آلنگ کرنی چاہیے, ڈسٹرکٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ. لیکن بنیادی طور پہ چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ان پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی پولیٹیکل یا لیگل سٹریٹجی کے اندر بھی وہ ایکیومن آنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ فیصلے کر کے رہے ہیں اور ان فیصلوں کو حافظ صاحب ایک آخری سوال ہے, وقت میرے پاس بالکل ختم ہونا ہے, محدود ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے پبلک ٹرسٹ کی بات کی. پبلک ٹرسٹ تو تب ڈیولپ ہوگا نا جب قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی. عدالت کا ایک واضح اصول ہے, بڑا واضح اصول ہے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب ایک بینچ کے سامنے کیس لگا ہوا ہے تو اس کی نظر ثانی بھی وہی بینچ سن سکتا ہے. یہ عدالت کا ایک واضح اصول ہے. یہاں پر پبلک کا ٹرسٹ تو اس وقت بھی ٹوٹا, زمین میں منو مٹی تلے چلا گیا جب کیس کسی نے سنا, فیصلہ کسی نے دیا, اور اب اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو بالکل آپ کی بات مناسب ہے کہ ریویو ہمیشہ وہی سنا جاتا ہے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہو. لیکن جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لے آئی اور آرٹیکل 191(3) کے نیچے آپ نے بینچ بنا دیا تو سارے ریویو جب ادھر ٹرانسفر کر دیا گیا تو پھر آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے, اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ قانون آئین کا حصہ ہے, اور جب تک یہ حصہ ہے یہ اس طرح چلے گا. لیکن یہ اس طرح چیزیں چلنے سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان ساروں کو بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہمیں اسی طرح کی سپریم کورٹ چاہیے یا ہمیں ایسی سپریم کورٹ چاہیے کہ جس کے اندر پبلک ٹرسٹ بھی ہو, ٹرانسپیرنسی بھی ہو, اپوائنٹمنٹ بھی ہو, جوڈیشل فیصلے بھی اس کے اندر آئیں, کانسٹیٹیوشن لیمٹس کے اندر بھی آئیں, اور اس کے لیے پھر کیا میکانزم جو ہے وہ چاہیے تاکہ پاکستان کے عام آدمی کو تو فائدہ پہنچے. اب 26ویں آئینی ترمیم کا جھگڑا جو ہے پارلیمنٹ
گورنمنٹ نے اپنی پار لے لی, گورنمنٹ اپنے لیول پہ اسٹرینتھن ہو گئی, غریب آدمی تو وہی سڑ مر رہا ہے کہ اس کا جو ہے 10 سال 15 سال سے کیس ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک میں فائنلی چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز سپریم کورٹ نے ابھی اپنے فیصلے کے اندر جو کل 27 جون والا آیا ہے, اس کے اندر جو اپنی کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کر کے اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر لے کے آئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.